آپ گوریوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہوگی اس کے بچوں کی ماشاءاللہ کس پہ جائیں گے؟ مجھ پہ ہی جائیں گے اور کس پہ جائیں گے؟ نہیں ماشاءاللہ کے پاس میں ہوگا تو ایک بات ہے مطلب آپ ایشیائی لوگ ہیں مطلب آپ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں تھوڑے کالے ساملے ہوتے ہیں جب گوری کے ساتھ ہمارا مکس ہوگا تو پھر تو بچے مطلب اور خوبصورت ہوں گے جی انشاءاللہ زیادہ اور طاقتور ایک دفعہ پیار سے پپی ہو جائے چٹنی ہو جائے لسی ہو جائے دہی مجھے بہت پسند ہے میرے پاس 3 ہائی کورٹ کے لائسنس ماشاءاللہ راول پنڈی اور اسلام آباد تینوں ہائی کورٹس میں ایز اے وکیل پیش بھی ہو سکتا ہوں کیسز لڑے بھی ہیں اور وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسروں کے ماسر فخر بنجوسا فخر آزاد کشمیر ایڈوکیٹ کی دنیا کا بہترین بادشاہ پھر صحافت کی دنیا کا بہترین بادشاہ سردار بلال ایڈوکیٹ صاحب بلال صاحب آپ کے کیا حال ہے؟ بہت ٹھیک ہوں آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر آڑی کے لائے آج آپ نے صبح ہمیں فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے شہر ملنگوں شہیدوں غازیوں کی دھرتی آڑی کے آمد پہ دل کی عطا کر رہے ہیں ان سے مبارکباد بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے سب سے پہلے تو آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں بلال صاحب چونکہ آپ کو لوگ جانتے ہیں مطلب دو ٹوک سیدھا سادہ ڈائریکٹ بیچ میں کوئی لچک نہیں ہوتی ہے آپ کی صحافت پہلے آپ نے ایڈوکیٹ مطلب وکالت شروع کی اب وکالت کب سے کر رہے ہیں اور پھر صحافت میں قدم رکھا اس کی کیا وجہ بنی؟ میں بیسکلی جو میں نے شروع کی ہے صحافت پہلے میں لکھتا رہتا تھا آرٹیکل کالم لکھتا رہتا تھا تو وہاں کے لوکل اخبارات میں جب میں لکھتا تھا تو ایک دفعہ میں نے ایک کالم لکھا وہ مافیا کے خلاف تھا تو انہوں نے میرا کالم نہیں لگایا تو میں نے کہا جی آپ کالم نہیں میرا لگایا کیوں نہیں لگایا جی انہوں نے کہا جی یہ کالم ہمیں اوپر سے کال آئی ہے کہ آپ نہ لگائیں میں بڑا مایوس ہو گیا میں نے اسی وقت اس کو کہا جی کہ آج کے بعد میں آپ کے اخبار میں نہیں لکھوں یہ چیز کیا ہے کہ تو میں گھر چلا گیا مجھے تھوڑا دکھ ہوا یار کہ میرے پلیٹ فارم مجھ سے چھینا گیا تب میں کدھر لکھوں اس کے بعد میں نے فرسٹ ٹائم ویسے ایک ویڈیو بنائی جس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھ لیا تیسرے دن اسی مافیا نے واپس میرے خلاف پریس کانفرنس اسے کرنا پڑی اور اپنی وضاحت دینا پڑی تو میں نے کہا اصل پلیٹ فارم تو یہ ہے جہاں پر سوشل میڈیا یس سوشل میڈیا از ویری گریٹ پاور کسی مافیا کے کسی کے خلاف جو ہے وہ آپ کے لیے سوشل نہیں میں نے جو سوال پوچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میں نے سوال کیا کہ وکالت سے صحافت پہلے آپ وکالت کرتے تھے میں نے پہلے سے صحافت شروع کی صحافت آپ وکیل سے پہلے صحافی جی ماشاءاللہ تو خصوصاً آپ کو پورے آزاد کشمیر کے لوگ پسند کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی فخر بنجس ہے فخر آزاد کشمیر کہہ سکتے ہیں آپ کا معاملہ اس وقت اٹھا جب راولا کوٹ سے وہ قیدی بھاگے تھے جی تو اس ٹائم آپ نے جو صحافت ادا کی تھی ایس پی ریاض مغل کو جب آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا وہ دوران صحافت وہ دوران کیمرہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ انٹرویو لے رہے تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے مطلب آپ اس طرح کہہ رہے تھے نا کہ ایک ہوتی ہے سیکورٹی جو جیل کی ہوتی ہے وہ جیل سپریڈنٹ کے پاس ہوتی ہے آپ نے ایس پی کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا آپ نے وہ انٹرویو کیا اس کے بعد آپ زیادہ مشہور نہیں ہوگے نہیں اس سے پہلے بھی ہم بڑا وہ کرتے رہے ہمارے بہت سارے ایسے کلپ ہیں جو بڑے احساس ہیں جہاں پہ عام لوگ نہیں جاتے ہیں وہ وہاں پہ لچک دکھاتے ہیں وہ ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ وہ چیز جیسے ایک راولا کوٹ میں ایک جیل تھانے کے اندر ایک شخص کا قتل ہوا تھا مقصود کا جس کے لیے جو فارورڈ کوٹا کا رہنے والا جس میں سے کسی نے آواز بلند نہیں کی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ قتل ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آخرکار جوڈیشل کمیشن اس پہ بنا اس وقت کے تمام ڈاکٹر اس وقت کی تمام پولیس اس وقت کے تمام صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قتل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ سوسائڈ ہے اور آخرکار جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے جو آنریبل جج ہیں باغ سے ان کی جب رپورٹ آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قتل ہے اور پھر ہم یہ درست ثابت ہوئے کہ واقعی وہ قتل ہوا ہے ماشاءاللہ وہ آپ نے پہلے احتجاج کیا تھا پھر بعد میں وہ کورٹ میں لے گئے تھے اچھا بلال صاحب غازی شہزاد کا انٹرویو آپ نے کیا بڑا دلیرانہ اقدام ادا کیا ایک صحافی کا کام بھی ہوتا ہے انٹرویو کرنا آپ ڈرے نہیں چونکہ یہ معاملہ چونکہ اداروں کا تھا پھر انتظامیہ کا تھا لیکن مشکل تھا لیکن آپ ڈرے نہیں میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ جس دن
अल्लाह ताला ने मुझे गिराना हुआ मैं गिर जाऊँगा। मुझे किसी का डर नहीं होता, ना किसी ISI का डर है, ना किसी रा का डर है, ना किसी इंतज़ामिया का डर है। मुझे कालें ज़रूर आती हैं लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। मैं बिल्कुल जैसे आप मुस्कुराते रहते हैं ऐसे मैं भी मुस्कुरा। अच्छा ये बात बताएं कि शादी की हुई है? नहीं शादी। एक दफ़ा हमजा मेरा दोस्त है, चूँकि टीमों ने कहा कि आप कुछ रिश्ता भेजा हुआ है, वो कोई दरख्वास्त लिखी हुई है, एप्लीकेशन लिखी हुई है ना? लिखी हुई है लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, सुनने में है कि आप गोरियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं अच्छी चीज़ को पसंद कर रहे हैं। नहीं, अगर मिसाल के तौर पर गोरियों वाला तो सारों को पसंद है, लेकिन आप ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने कोई अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन दी हुई थी? नहीं, वो रिश्ते वाली ऐप होती है ना, आपने उधर दी हुई थी ना? हम इंशाल्लाह से जब करेंगे तो सारे देख लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब करें। अच्छा तो आज आप आड़ीगल आए, रास्ते में लोगों ने प्यार किया? लोग मैं आज सुबह रावलाकोट से जब आ रहा था तो वहाँ पे 8-9 ट्रैफिक एहलकार खड़े थे, तो वो मुझे उन्होंने रोका तो कहने लगे जी आप हमारे साथ तस्वीर वगैरह बनाए। तो ये बस अल्लाह का शुक्र है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो मैं हैरान रह गया, वो 8-9 के सारे आके मेरे पास खड़े ये तो थे। अवाम की तो मोहब्बत ये है ना? बस अवाम की, और इसी अवाम की मोहब्बत की वजह से मैं इस वो चलता। नहीं तो आज मैं भी एक अकेला बस छोटा एक वकील ही होता, बाहर ना होता, बस अपना काम करता, पैसे कमाता, क्लाइंट से फीस लेता, काम करता, बस वो कर लेता। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में ये नहीं है, थोड़े से और काम भी करने चाहिए। आपने शादी का जिक्र किया, बस शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये लाइफ मेरे नहीं, मतलब गोरियों के बच्चे होंगे आप तो फिर माशाल्लाह, फिर गोरियों के जो गोरी होगी उसके बच्चे होंगे माशाल्लाह, किस पे जाएंगे? मुझ पे ही जाएंगे और किस पे जाएंगे? नहीं माशाल्लाह। के पास में नहीं, होगा तो एक बात है, मतलब आप एशियाई लोग हैं, मतलब आप आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, थोड़े काले सांवले होते हैं। जब गोरी के साथ हमारा मिक्स होगा तो फिर तो बच्चे मतलब और खूबसूरत होंगे जी इंशाल्लाह, ज़्यादा और ताकतवर भी होंगे माशाल्लाह। लाल साहब नाराज तो नहीं होते? नहीं, ये गपशप है। अच्छा ये बताएं कि आप चूँकि अक्सर बाग वालों की तनकीद भी करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? बाग में सारे लोग तो एक जैसे नहीं है। देखें आप खुसूसन टारगेट करते रहते हैं ये जो बाग के साफ़ी हजरात हैं जी, आया सारे साफियों पे टारगेट करते हैं या चंद साफियों पे टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं आप? देखिए बाग में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी जी। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बाग के लोग हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। प्यार वाले, मैं भी बाग का ही हूँ ना जी, आप तो बाग के ही हैं ना, लेकिन हुआ ये है कि मैंने देखा कि बाग के अंदर गैर जानबदारी नहीं है, जानबदार लोग हैं, आप अक्सर लोग हैं मतलब खुल के इदारों के ख़िलाफ़ वो बात नहीं करते, वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, अगर कोई कोताही करे तो उसके वो हवाले से नहीं बात करते। वहाँ पर एक फ़ेस्टिवल हुआ, किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो उस फेस्टिवल के ख़िलाफ़ वो बात करता। वहाँ पर एक वो अंजुमन ताजरान की पता नहीं कहाँ है, वो पहले जब यहाँ से एक्शन कमेटी वाले निकले मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले उसको रजिस्ट करने की कोशिश की है जी कि हम इनके ख़िलाफ़ बाहर निकलेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें आप लोग बाहर जब लोगों को दिखा देते हैं तो यकीनन थोड़ा सा होता है, हमें परेशानी होती है, दुख होता है कि ये किस तरह की। वहाँ पर एक पैसे वाला एक शख्स है, बस वो जिसको जो खबर उसमें लगवानी है उसको लगवाएं। आप ऐसे ना करें, गैर जानबदार रहेंगे तो हम आपका प्यार करेंगे। जी जी देखें जी, एक बात है कि जो सरदार बिलाल साहब इन्होंने कही है कि बाग के अंदर कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है बिलाल भाई, सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ मजम्मतकार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मजम्मतकार हैं जो डट जाते हैं। मैं ये कहता हूँ ज़रूर वो है, लेकिन कुछ है, लेकिन अक्सर जो होते हैं जो सामने जो फेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिलाल साहब लॉन्ग मार्च जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च था, फ्रंट पे लीड किया आपने, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है, एक वकील, एक साफ़ी और फिर फ्रंट पे लीड की। रावलाकोट के लोगों को आपने बड़ा मोटिवेट, पहले ही लोग मोटिवेट हैं, लेकिन ये है कि आप मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च में गए, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद गया माशाल्लाह। लेकिन ये कि आप ना बिला खौफ व ख़तरा निकल जाते हैं, अवामी इश्यूज़ पे आप ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है? खाने में अल्लाह ताला की ज़ात जो दे दे। नहीं फिर भी एक पर्सनल होती है ना, जाती पसंद होती है। नहीं बंदे की जाती देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद, मतलब मिसाल के तौर पे चटनी हो जाए, लस्सी हो जाए, दही मुझे बहुत पसंद है। मैं दही अल्लाह आपने पहले सुबह अगर ठीक है दही आपको ज़्यादा पसंद है। अच्छा खेल कौन सा पसंद करते हैं? खेल मुझे वॉलीबॉल ज़्यादा पसंद, देखने में ज़्यादा पसंद है। क्रिकेट खेलते हैं? नहीं मैं नहीं खेलता। वजह? क्रिकेट पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी देख के तो मुझे उससे बेहद नफरत हो गई। क्रिकेट को आप शौक नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। वॉलीबॉल की शौक रखते? बहुत ज़्यादा शौक। पसंदीदा प्लेयर? पसंदीदा प्लेयर का नाम लिया तो यकीनन नहीं बोलेंगे हो जाएंगे अच्छे। पहले एक साइम वाजिद होता था, मैं उसके ज़्यादा पसंद। आजकल मौजूदा दौर में कौन सा? मौजूदा दौर में एक दो
تو آپ نام ذکر کر دیں, ایسا کوئی نہیں ہے, کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی. میں المجاہد کلب سن ٹپا کو زیادہ پسند ہے. کوئی ان کا ایک میں دیکھو نا سارے ٹھیک ہے مجھے. ماشاء اللہ. اچھا, السون کا کلب ٹوپا, المجاہد کلب ٹوپا. اچھا, تو تیراکی وغیرہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. میں ایک سادگی زیادہ پسند رہی. ہاں. شروع میں نے تعلیم پہ زیادہ فوکس کیا. ہاں. یہ تو 6-7 سال LLB کی ہوئی ہے؟ جی LLB, اسی لیے تو مجھے بھی کی ہے. نہیں ماشاء اللہ. ایک ہوتا ہے نا ابھی آن دی وے جی, مطلب, لیکن آپ نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. جی. بینچ ملا ہوا ہے راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں یا راولا کوٹ میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس 3 ہائی کورٹ کے لائسنس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راولپنڈی ہاں. اور اسلام آباد, ہاں. تینوں ہائی کورٹس میں ایز اے وکیل پیش بھی ہو سکتا ہوں, کیسز لڑے بھی ہیں. اور یہ میں نے ایک آپ آج مجھ سے وعدہ کریں گے جی, کبھی نا اکثر ہوتا ہے وکالت یا وکیل کے شعبے میں وکالت میں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مظلوم لوگ بھی ہوتے ہیں, ظالم بھی ہوتے ہیں. تو میرا آپ آج وعدہ کر کے جائیں گے کسی ظالم کا مظلوم کا مسا ساتھ دیں گے. بعض اوقات لوگوں کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہیں پیسے بھی آپ پھر بھی کیس لڑ لیتے ہیں. بہت مجھے اچھا لگتا ہے جب کسی کوئی غریب آ جائے جس کے پاس پیسے نہ ہوں. وہ جب میرے پاس راولپنڈی میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں. آزاد کشمیر تو خوش حال ہے, یہاں پر تو پیسے لوگوں کے پاس ہوتے بھی جیب میں رکھ کے منع کر لیتے ہیں. لیکن راولپنڈی کے اندر بعض ایسے سفید لوگ آتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. مطلب آپ بلا معاوضہ بھی ان کا کیس لڑ لیتے ہیں؟ یہ اللہ کا اور ہمارا آپس میں لنک ہے جس میں ہم کیونکہ آڑیگل میں آئے, آڑیگل پہلے بھی آیا ابھی میں باغ میں متعدد بار نہیں, آڑیگل کی بات نہیں آئے, پہلی بار آئے. ماشاء اللہ. کیسی لگی جگہ؟ اچھے لوگ ہیں. آج لوگ یہ کہاں سے دور ہے, یہ راولا کوٹ سے 20 منٹ 25 پورا آزاد کشمیر خوبصورت ہے. پورا آزاد کشمیر خوبصورت ہے. آپ بھی خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. ایک دفعہ پیار سے پپی ہو جائے. تو بیٹھے بیٹھے. بلال صاحب, آپ آزاد کشمیر کی سیاحت کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, جگہ جگہ ٹور کرتے ہیں اور جگہ جگہ آپ وزٹ بھی کرتے ہیں, اور اپنی ویڈیو میں اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پورا آزاد کشمیر. لیکن آپ فیسٹیول کے خلاف ہیں, چونکہ فیسٹیول میں آپ کو کیا وجہ بنتی ہے کہ کیوں خلاف ہے؟ دیکھیے, فیسٹیول کے نام پہ یہاں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم بڑے سخت ہیں. فیسٹیول کیا ہے؟ فیسٹیول کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ پروفیسر ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیسٹیول کس چیز کو کہتے ہیں. یعنی لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے. عام طور پر اس کو عرفی زبان میں اپنی جو ذاتی ثقافت ہے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں تک. ذاتی ثقافت یہ ہے کہ وہاں کے چوک میں کھڑے ہو کر ایک لڑکی کو ناچوانا, یہ ثقافت نہیں ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ وہاں پہ آ کے جو ہے نیچے لڑکے اور لڑکی مل کے ڈانس کرنا, یہ ثقافت ہے؟ نہیں ہے. کیا آزاد کشمیر کی یہ ثقافت ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس فیسٹیول کے اندر جا کے آپ وہ سیاسی تقریریں کرنا شروع کر دیں اور مختلف اپنا کشمیر بنے گا, یہ ثقافت نہیں ہے. یہ فیسٹیول نہیں ہے, یہ ایک بے حیائی ہے. ایک انتظامیہ کا, ایک افسر کا کام ہے کہ پتن کے اندر اتنے وہ وہاں پہ حادثہ ہوا, دوسرے دن وہ اس رات کو وہ وہاں پہ کوٹ کے اندر جو آپ اسی بات کر رہے ہیں, تو یہی بات کر رہا ہوں. یہ فیسٹیول نہیں ہے. یہ فیسٹیول جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے لا رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی ثقافت کے حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ جیسے ایل کھیتنا ہوتا تھا, وہ یہاں پر وہ بھی ایک ہمارا کلچر تھا. نہیں بلال بھائی, ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا فیسٹیول تھا, یوتھ فیسٹیول تھا, اس میں لوگوں کو اپنے علاقے کا وزٹ کروایا جاتا ہے. لیکن آپ کی ایک بات پوائنٹ ہے کہ یہ لڑکیاں نچوا کر, یہ کون سا مطلب بے حیائی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم آزاد کشمیر کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, صافی ہیں, اگر مثبت ووٹنگ کریں اور یہاں پورے جو دھرتی ہے, جو بعض مقامات ایسے جو نئی بھی دنیا کو دکھائے گئے ہیں, ان کو پروموٹ کریں, تو یہ ان کی جگہ پہ فیسٹیول جا کر کریں اور وہاں پروموٹ کریں, تو یہ جائز ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو فیسٹیول کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ہم بالکل کلیئر کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو جگہ پروموٹ ہو یا کچھ ہو, اس کو ہم کسی اور طریقہ کار سے بھی کر سکتے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی جگہ پہ کوئی گانے لگا کے, ناچ کروا کے اس طرح سے فیسٹیول نہیں ہوتی. یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. اچھا, یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کو آئندہ, آپ اگر ہوں یا نہ ہوں, ہمارے لیے قیامت برپا ہو جائیں گی. مجھے پتہ ہے یہ آئندہ 50 سال کے بعد یہاں پر کیا ہوگا. یہاں پر بہت چیزیں خطرناک ہو جائیں. اس کی خطرناک کرنے والے لوگ ہم ذاتی طور پر خود ذمہ دار ہیں. آزاد کشمیر کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے اندر بڑی اچھی خواتین ہیں, آزاد کشمیر کے اندر آج بھی ہم لوگ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھیں. لیکن وہ پھر آپ کے اور میرے جو جسم پر جو کپڑے ہیں
یہ پھر ہٹ جائیں گے, پھر آپ کا جسم بھی میں دیکھ سکوں گا, آپ میرا جسم بھی دیکھ سکیں گے. یہ جو فیسٹیول بیسیکلی آپ بے حیائی اور اریانی کے خلاف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے اور جو آئندہ ہوگی اور وہ. اچھا بلال صاحب, اکثر آپ کنٹروورشل بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں, آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, ماسیرزم پیار کرنے والا ہے اکثر. آپ پچھلے عرصے میں آپ نے اس کے اوپر رپورٹ بھی کی تھی, ایف آئی اے میں چلے گئے تھے. بیسیکلی آپ کو وہ پروموٹ کر رہے تھے, آپ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں اس کے خلاف ایف آئی اے میں نہیں گیا وہ, لیکن ویسے ڈرا رہے تھے اس کو. یہ ہے کہ نہیں, کچھ اور فیک آئی ڈیز ہیں جو ہمیں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, لیکن ہم ہر ایک کا اپنا کام ہے. وہ پیج کا جو بندہ ہے اس نے ابھی ریسنٹلی بڑی اچھی پازیٹیو گفتگو کی ہے ماشاءاللہ, آپ اس کو پسند کرنا شروع ہو گئے. ہاں اس کو ہم دیکھیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میم زارا اگر بناتے تو آپ بعض اوقات پہلے غصہ کرتے تھے لیکن آپ پسند کرنا شروع ہو. مجھے یہ چیزیں اب نارمل سے لگنا شروع. نہیں پہلے تھوڑا غصہ کرتے, پہلے بہت غصہ ہوتا تھا کہ یار یہ کسی نے میرے خلاف یہ. اچھا بنجوسا کے رہنے والے ہیں آپ تو, ایفو عرفان ایفو یا اس طرح کا کچھ نام ہے, وہ ناٹے قد والا بڑا فیمس ہوا, حمزہ نے اس کو بڑا پروموٹ کیا. تو ایفو سے کبھی ملاقات؟ میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, کوشش کروں گا ملاقات کر لوں گا. آپ بھی کہیں ضرور کرنا. تو حمزہ بھائی سے بھی ملاقات ہوتی ہے؟ وہ تو دوست ہیں تقریباً اکثر ہماری فون پہ گفتگو ہوتی ہے. ہی از ویری گریٹ پرسن. سلامتی, آپ سے مل کر خوشی, مجھے بھی آپ سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.